تو اب ان کی باتیں بھی بڑی سمجھ میں آتی ہیں کہ 5,000 7,000 6,000 روپے ہماری مطلب کہ تنخواہیں ہیں، پھر ہم کو پارٹ ٹائم جاب کرنی پڑتی ہے، مہنگائی کا دور ہے اور دن بدن مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اگر ہم اتنا کمانے پر اور گھر بار چلانے پر زور نہیں دیں گے تو یہی مطلب اجتماعات میں ہی ہم کو سمجھاتے ہیں کہ جناب گھر والوں کا بھی پیٹ پالنا یہ بھی عبادت ہے، تو ٹھیک ہے ہم اس عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ کمانے سے تو منع کیا ہی نہیں نا، بے شک حسب ضرورت کمائے آدمی، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، حدیث پاک میں کہ کسب حلال تو حسب ضرورت جو ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ اب یہ کہ اتنا انہماک کمانے میں، اتنا انہماک کہ نماز کی بھی فرصت نہ ملے، نماز پڑھی تو بے جماعت پڑھی، قضا بھی کر ڈالی، اور آخرت کی تیاری کے لیے بالکل نہ ملے ٹائم، ایسی دنیا کی دھن کمانے کی جو لگن ہے، یہ میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، شریعت میں یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ کیا قیامت کے دن یہ دلیل بندے کو چھوڑا لے گی؟ اگر وہ بولے کہ بھائی نماز، اس کو پوچھا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، وہ کہہ دے کہ مجھے دنیاوی مصروفیات بہت تھیں اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکا، یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ قیامت میں یہ جواب کافی نہیں ہوگا۔ تو جب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں قیامت میں یہ جواب کافی نہیں ہے تو اب دوستوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم بھائی جماعت سے نماز پڑھ لیں گے، یہ آپ کے اجتماع میں آنا پھر کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے آپ الحمدللہ اجتماع میں آئے، آپ کو کیسا جذبہ ملا؟ یہ بات تو ہے، جذبہ ملا نا، یہ بات تو ہے۔ تو اجتماع میں اس طرح کی بہت ساری برکتیں ہیں، بلکہ اس میں تو ایسے ایسے کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اللہ اللہ۔ وہ شرح الصدور ایک قبر اور موت کے احوال پر بہترین کتاب ہے جو ایک اللہ کے نیک بندے نے، ولی اللہ نے لکھی ہے، حضرت سیدنا شیخ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے جاگتی حالت میں 75 بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ولی اللہ نے کتاب لکھی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک بزرگ مسجد میں آئے تھے، تو ہم لوگ وہاں گئے تھے، لوگ جمع ہوئے تھے، تو انہوں نے دعا مانگی، ہم لوگوں نے آمین کہی، اور اس آمین کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کر دی، میری بھی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اجتماع میں آئے تو دعا ہوئی نہیں ہوئی؟ الحمدللہ، کیا زبردست دعا ہوتی ہے آپ کے یہاں تو، رو رو کے لوگ دعا کر رہے تھے نا، الحمدللہ۔ تو یہ ایک فائدہ تھوڑی ہے، پھر علم دین آپ کو حاصل ہوا ہوگا، بہت ساری معلومات ملی ہوں گی جو ہو سکتا ہے کہ پہلے نہ ملی ہوں، درست باتیں بھی سیکھی ہوں گی آپ نے۔ یہ درست فرما رہے ہیں، یہ تو آپ اجتماع میں آ کر تو ہم نے تو دیکھا ہے بڑے بڑے بدماش، جرائم پیشہ، قاتل، ڈاکو، بعض اوقات ایسے سدھر جاتے ہیں کہ مبلغ بن جاتے ہیں۔ اجتماع میں بہت برکتیں ہیں، آپ کو دنیا کی کوئی، بس ایسا ذہن بنا لے کہ کوئی دنیا کی طاقت آپ کو دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع نہ چھوڑا پائے، اس کو نہ چھوڑنا، آپ کی بیٹری انشاءاللہ چارج انشاءاللہ۔ اگر اس سے علیحدہ ہو گئے اجتماع سے تو پھر آپ کے لیے ظاہر ہے کہ یہ مفید نہیں ہوگا۔ اچھا حضور، ایک ذاتی قسم کا سوال کر لو، برا تو نہیں مانیں گے؟ معلوم ہوگا تو عرض کر دوں، برا تو کیا کہہ سکتا ہوں پہلے سے کہ برا نہیں مانوں گا۔ اچھا یہ پہلے نہیں کہہ سکتے؟ کہ میں کیسے کہوں گا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ میری ذات پر اٹیک کر دیں، مجھے برا لگ ہی جائے اور میں پہلے سے جھوٹا وعدہ کروں، یعنی میں اس بات کا وعدہ کیسے کروں جس کا مجھے اختیار ہی نہیں ہے؟ یہ پہلے نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اختیار ہی نہیں ہے؟ نہیں تو کہتے ہیں نا لوگ، تو یہ سب کیا غلط کرتے ہیں؟ آپ کچھ سمجھدار ہیں آپ۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ برا نہیں ماننا کر کے آپ میرا کوئی خانگی مسئلہ ایسا چھیڑیں کہ جو میرے لیے مطلب یعنی کہ تکلیف دہ ہو، آپ بھی سمجھدار ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایسے خانگی معاملات ہوتے ہیں، تکلیف دہ ہو، تو اب بتائیے کہ مجھے برا لگے گا نہیں لگے گا؟ لگے گا نا۔ تو اب اس لیے میں پہلے سے کیسے کہہ دوں کہ مجھے برا نہیں مانوں گا؟ یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ میں غصہ نہیں کروں گا، یہ بھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ غصہ تو آ جاتا آدمی کو، میں اپنا اختیار نہیں ہوتا۔
نئی نئی باتیں کہاں سے لے آتے ہیں یہ؟ سرکار یہ نئی باتیں نہیں ہے، یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے، اس کے مدنی ماحول میں یہ مدنی سوچ ملتی ہے اور خود ہی یہ سمجھ آتی ہے کہ کہاں ہاں بولنا چاہیے، کہاں نہ بولنا چاہیے، کہاں سکوت کرنا چاہیے. آپ انشاءاللہ گھبرائیں نہیں. میری تو سرکار اصل میری عمر بھی آپ کے سامنے ہے، 57 برس کی عمر ہے میری، اور برسوں سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مطلب میں ہوں، تو اس لیے الحمدللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے الحمدللہ. اچھا وہ ذاتی سوال کر لوں؟ دیکھیے آپ وہ معذرت کے ساتھ، ہاں لیکن میں تو ایک دین کا ادنا خادم اور خادموں کا بھی خادم ہوں، تو اگر دین کی باتیں کرتے ہیں تو ہم آخرت کی باتیں کریں، جس میں آخرت کی بلائی فضول بات کریں تو کیا مطلب؟ بلا ضرورت آپ پوچھیں گے آپ کے بچے کتنے اور آپ کا یہ کیا کاروبار کرتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں، کیا حاجت ہے؟ تو مطلب کچھ بھی نہ کریں، خاموش ہو کے بیٹھے رہیں. مشورہ ہے آپ سے. چار دوست سرکار ملیں گے تو آدمی گھر کی کچھ بیوی بچوں کی بھی باتیں کرتے ہیں. یہاں تو ہم دیکھیں وہ بات کی جائے نا، زندگی مختصر ہے، کاش وہ بات کی جائے جس میں آخرت کا نفع ہو. اب اس میں آخرت کا نفع ہو سکتا ہے دل آزاری ہو، کسی کا عیب کھلے، کسی کی کمزوری آپ کے سامنے ظاہر ہو. تو آپس میں بیٹھے تو کیا بات کریں؟ کچھ بھی نہ کریں، خاموش بیٹھے رہیں. وہ بات کریں گے جس میں آخرت کا بھلا ہو. دنیا کی بھی وہ بات کیجیے جس میں آخرت کا بھلا ہو. مثلا چلے کوئی 2 مثالیں دے دیں آپ. مثلا آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ کسی طرح معلوم ہو جائے کہ یہ بیچارہ تنگ دست ہے تو میں اس کی مدد کروں گا. اب اس نیت سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور اس کو کھنگالتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتا ہے، اس کا پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس نیت سے آپ سوال کریں گے تو اسے ثواب ملے گا. اور خالی ٹو میں پڑھتے ہیں یار یہ کہ مانگ کر تو نہیں کھاتا، کہ میں بھی تو اس کی طرح مطلب ونڈ کھاؤ تو نہیں بن جاؤں گا. یہ ونڈ کھاؤ کیا ہوتا ہے؟ یعنی مانگ کر کھانے والے کو ہم لوگ اصل مہمان ہیں، اچھا ہماری ونڈ کھاؤ اس طرح کا ایک جملہ میں معذرت چاہتا ہوں، اس طرح بولتے ہیں کہ مانگ کر تو نہیں کھاتا، کئی لوگوں کے قرضے تو نہیں دبا لیتے. تو اب انما الاعمال بالنیات، میں نے کہا ایک ہی سوال ہے. نیت اس کی اگر یہ ہے کہ آپ تنگ دستی اس لیے معلوم کریں کہ آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو کرنا چاہیے معلوم، اور اگر نیت کمزوریاں معلوم کر کے خواہ خواہ مطلب تو بلا ضرورت تو اچھا نہیں. میں پہلے تو وضاحت کر دوں معذرت کے ساتھ کہ میں تنگ دست بھی نہیں ہوں، الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. یوں سمجھیے کھانا کھانے کے بعد 2 نوالے بچ جاتے ہیں، الحمدللہ بھوکا نہیں سوتا پیٹ بھر. یہ بار بار معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، یہ ہے ویسے بڑی پیاری ادائیں آپ کی ماشاءاللہ. جزاک اللہ، اس لفظ کا شکریہ. جی اس ذاتی وہ سوال جو مجھے کرنا تھا میں کر لیتا ہوں. اچھی نیتیں کرنی چاہیے کہ اچھی نیتیں کرنی چاہیے. وہ حدیث پاک میں کہ اچھی نیتیں آخر کار مسلمان کو جنت میں داخل کر دیتی ہیں. تو اچھی نیتیں کر لیجیے. میں نے آپ کو نیت کا ایک انداز تو بتا دیا. ایک ہی کام ہے، نیتیں مختلف ہیں تو اس کا نتیجہ مختلف ہوگا. ابھی اتنی دیر سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ نے مجھے روایت بھی سنائی، آیت بھی سنائی، لیکن جب آپ کو میں نے بیان کرتے دیکھا نا تو آپ دیکھ کر بیان کر رہے تھے. آپ کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس معلومات اور علم ہے، لیکن باوجود اس کے آپ وہ بیان دیکھ کر کر رہے تھے. اس کی کوئی خاص وجہ؟ پھر یہ بھی میں نے آپ کو دیکھا کہ بیان کرتے ہوئے آپ اگر آنکھ اٹھاتے بھی تھے یا مطلب نہیں دیکھتے تھے تو بھی آنکھیں آپ کی زیادہ تر بند رہتی تھی. یہ کچھ ایسے سوال اندر پیدا ہوا، میں پوچھ لوں آپ سے. اب برا مت مانیے گا، یہ ایک ذاتی سا سوال تھا. میں خوش ہو جاؤں گا اگر آپ یہ مجھے جواب ارشاد فرما دیں گے، لیکن وہ اب کھڑے کھڑے میں ہی تھک گیا ہوں. اگر اب آپ بیٹھیں گے تو میں بیٹھ سکوں گا. سبحان اللہ. میں نیت کر لیتا ہوں، ایک مسلمان کی دل جوئی کر رہا ہوں، مجھے ثواب ملے گا. جزاک اللہ. حضور بہت بہت شکریہ، آپ بیٹھ گئے، میں بھی کھڑے کھڑے تھک گیا تھا. کیا کروں، اصل میں وہ تھوڑا وزن بڑھ گیا نا میرا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ایک فیضان سنت ہے، اس میں پڑھی جاتی ہے جو مسجدوں میں. اس میں ایک باب ہے پیٹ کا قفل مدینہ، اس کو پڑھ لیجئے. اس میں ایسے نسخے وزن کم کرنے کے کہ شاید ہی آپ کو کوئی ڈاکٹر بھی بتائے، کیونکہ ڈاکٹروں کو بھی اس کی تعریف کرتے دیکھا گیا کہ ڈاکٹروں کو بھی پیچھے رکھ دیا پیٹ کا قفل مدینہ نامی کتاب نے. الحمدللہ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آسان نسخے ملے گا. آسان تو نفس پر تو خیر آسان نہیں ہے اتنا، لیکن ہے نسخے. قفل مدینہ کیا ہوتا؟ مدینہ سنا، پیٹ سنا، یہ
कुफले मदीना